اور اب آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی بلوچستان کا کہنا ہے کہ اس سال بلوچستان کی کالعدم تنظیموں بی ایل اے اور بی ایل ایف نے تربت میں دہشت گردی کی 158 کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں 66 افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ سی ٹی ڈی بلوچستان نے ایک ماہ میں 8 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا۔ 20 نومبر کو انتہائی مطلوب دہشت گرد بالاج ولد مولا بخش کی گرفتاری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ گرفتاری کے وقت دہشت گرد بالاج سے 5 کلو بارودی مواد برآمد ہوا۔ یہ بارودی مواد تربت میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہونا تھا۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیرازی صاحب بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بلوچستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک ماہ کے دوران جو وہاں پہ دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان کی بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، وہ جس میں آپ نے ابتدائی میں بتایا یہی ہے کہ 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب دہشت گرد بالاج مری کی پسنے کے قریب خفیہ جگہ پہ نشاندہی ہوئی موجودگی کی، جس پر وہاں پہ کچھ اور دہشت گردوں کے چھپے ہونے کی بھی اطلاع ملی۔ اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بتایا یہ گیا کہ بالاج جہنم واصل ہوا، جبکہ دہشت گرد بالاج ولد مولا بخش کلاکی بازار اسیر اور تحصیل تربت ضلع کیج بلوچستان کا رہائشی اس کو بتایا گیا ہے۔ دوران تفتیش بالاج نے بی ایل اے میں شمولیت اور ٹریننگ سے متعلق تمام تفصیلات بھی ان کا اعتراف کی۔ ایک طرح سے دہشت گرد بالاج متعدد معصوم افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث پایا گیا، جبکہ گرفتاری کے بعد دہشت گرد بالاج نے سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں شریک ہونے کا بھی ایک طرح سے اعتراف کیا ہے۔ یہ بھی سی ٹی ڈی کی اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دہشت گرد راشد حسین بروہی کے بارے میں جو چینی قونصلیٹ پر حملے میں ملوث تھا اور ملک سے فرار کر متحدہ عرب امارات چلا گیا۔ راشد حسین کو بے گناہ بنا کر انسانی حقوق کے چیمپئن جو ہیں 27 نومبر کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد بھی لے کے ایک طرح سے ان کا معاملہ لے کے آئے اور ایک تاثر دیا گیا کہ گمشدہ جو سماجی کارکن ہیں ان کو ایک طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص ہے کہ جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ اور بتایا یہ گیا ہے اس رپورٹ میں کہ در حقیقت راشد حسین بروہی کو شارجہ سے 26 ستمبر 2018 کو اماراتی انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ امن دشمن جو بھارت ہے نے بھی طویل عرصے سے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان کے کچھ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے ایک مضموم مزاحم کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے بھارت، اور اس حوالے سے بھی کافی شواہد ملے ہیں اور جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو کہاں سے یہ مدد مل رہی ہے۔ پاکستان دشمن عناصر کے بہکاوے میں آ کر دہشت گردی کی راہ پر چلنے والے بلوچ عسکریت پسندوں کو بتایا یہ کہ اس رپورٹ میں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ان کو اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ جس راستے پہ چل رہے تھے وہ درست راستہ نہیں تھا۔ دہشت گرد گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی کی ریاستی اداروں کے خلاف جو آگے ہتھیار ڈالنے اور قومی دھارے میں شمولیت کی جو مثال ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بیرونی عناصر کے بہکاوے میں آئے تھے اب وہ ریئلائز کر کے وطن ایک طرح سے قومی دھارے میں واپسی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے دہشت گردوں کے لیے جو بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر سی بات ہے بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس سے بھی جو عام پاکستانی ان کو ایک بڑا عجیب سا امپریشن دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ وہ عناصر تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور آج ان کو شاید سماجی کارکن بنا کے لوگوں کو ایک طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کونسل کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو عبدالغفار لانگو کی بیٹی ہیں اور جس کے والد بی ایل کا سرغنہ اور ریاستی اداروں پر لاتعداد حملوں میں ملوث رہا ہے، گویا کہ ان کے بھی جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ بنیادی طور پہ اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور وہ خود دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے نہ صرف ریاستی وظیفے پر تعلیم حاصل کی بلکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سے اب تک وہ سرکاری تنخواہ کے ساتھ متعدد مراحت بھی ان سے بھی استفادہ کر رہی ہیں۔ جب ہم اس طرح کا رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جب اس طرح کے احتجاجی منظر دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گرد بالاج کی گرفتاری قانون و قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی، جس کی تفصیلات ایف آئی آر میں بھی درج ہے اور اس میں باقاعدہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے
کہ کن گراؤنڈز کے اوپر کن الزامات کے اوپر اور ان کو ایک طرح سے گرفتار کیا گیا. لہذا اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا رپورٹ میں جو سی ٹی ڈی کی رپورٹ اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں صرف عوام کو گمراہ کرنے اور حقائق کو چھپانے کے علاوہ اس کے مقاصد نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف وہاں پہ کارروائی کی گئی ہے ان کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ریاست کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف، بے گناہ لوگوں کے خلاف، ریاستی اداروں اور سیکیورٹی فورس کے خلاف باقاعدہ طور پہ مسلح کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، اور اسی گراؤنڈز کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ناقابل تردید ہے ایک طرح سے. اور یہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ اس رپورٹ کے اندر کہ یہ احتجاج معصوم عوام کے لیے ہے یا دہشت گردوں کی پشپنائی کے لیے، کیونکہ اگر یہ عام آدمیوں کے لیے ہے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے سنگین جرائم کیے ہیں، لہٰذا ان کی پروٹیکشن کے لیے یا ان کو ایک سماجی کارکن کے طور پر پیش کرنے کے لیے اگر یہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو فیکٹ شیٹ اس کے اگینسٹ ایک طرح سے ہمیں بتا رہی ہے. اہم سوال یہ بھی کیا گیا اس رپورٹ میں کہ مرنے کے بعد دہشت گرد بالاج مری کی لاش کو دہشت گرد تنظیم BLA کے پرچم میں کیوں لپیٹا گیا؟ اگر وہ ایک سماجی کارکن تھا، ایک عام بلوچ شہری تھا، تو پھر اس کی لاش کو BLA کے پرچم میں لپیٹنے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسی تنظیم کے ساتھ تھا کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. اسی سلسلے میں ایک ممبر یورپین پارلیمنٹ کے ایک بھارتی سپورٹرز رکن نے مہارنگ بلوچ کے مظاہروں کی حمایت میں ایک قرارداد بھی چند گھنٹوں میں پیش کی. یہ رکن لیبر فرینڈز آف انڈیا کا بھی ممبر ہے، جس کا مقصد بھارتی ایجنڈے کو فروغ دینا ہے. اس بے بنیاد احتجاج مظاہرے کے پیچھے بھارت کی پشپنائی کے بھی ثبوت مل رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ افتخار شیرازی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.